اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیر سے ہوں گے۔ نماز عشاء پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 600 کروڑ سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، ایک سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی بہن عشاء کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات، جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کی شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیات ہے، ایک ایک جو زبر ہے، ایک ایک جو زیر ہے، ایک ایک پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس سورت کی برکت سے یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ ناظرین، اور آج کی اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں سمجھتی ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے ذاتی گھر ہے تو جن کا نہیں۔ آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی مشکل پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنا گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہر سال یہ فکر ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین، اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ذاتی جو شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔
ناظرین، اب وہ وظیفے کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے، ہم نے ایک سلسلہ کا آغاز کیا ہے۔ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہو وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظیفے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم سر پکڑ کر پٹکتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل کے وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے جو عمل کر لیا، ساری زندگی آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز عشاء کی نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، اور سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ نے ان کی ایسی غیبی مدد کرنی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گی اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط ہے، جو بھی مرد حضرات ان کو یہ کرنا ہے، ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں۔ کیونکہ ہماری ایک اور کوتاہی ہے جو آج کل معاشرے میں جو دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہوتی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف جاتے نہیں۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیات ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ سورت پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے سورہ الواقعہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ الواقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہی ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے۔
اور مجھے دعائیں دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتایا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔